ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں، اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوئی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا۔ الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے۔ عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ تو آپ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر۔ سارے مدینے کو پتہ ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے، لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا
کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ حَلْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ آذَانِي فِي أَهْلِي، نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ، اور یہاں ایک دوسرے کا نام لے کے چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، اوے سیرت پڑھو، اوے سیرت پڑھو۔ تو میں قربان جاؤں، سب سے زیادہ دکھ آپ کو عبداللہ بن ابی نے پہنچایا، اور آپ نے نام نہیں لیا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے۔ یا رسول اللہ بتائیں کون ہے، اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے، وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو ہاتھ لگا کے دکھا، میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سعد تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں، اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو کے۔ گندا بول کہاں تک جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں تھوڑی سی آیات پڑھتا ہوں، پھر آگے قصہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ جو لوگ، اچھا ایک تفسیر ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کشاف، بڑی تفسیروں میں ہے۔ ان آیات کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کفر، شرک، خدائی کے دعوے پر بھی اتنا ناراض لہجے میں نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے۔ جتنا غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، اتنا کسی جگہ بھی اللہ نے اپنے غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد اب گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا۔ تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں، ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر۔ ابوبکر کانپنے لگی، اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا،
اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا اماں ام رومان میری صفائی پیش کر۔ ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک، بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی ہوں اور اپنا دکھڑا بھی سناتی ہوں۔ وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی۔ یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی، 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کم بخت کو سنبھال کے رکھو۔ تو کہنے لگی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا، اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک، تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ کے یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔